کہ جس طریقے وہاں پہ سینیورٹی کو پامال کیا گیا ہے وہ تو خوفناک ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنے زیر انتظام کشمیری لوگوں کو ٹریلینز آف ڈالر او کرتا ہے، لیکن بتایا ان کو یہ جاتا ہے کہ آپ بھوکے ننگے لوگ ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ بھکاری ہیں، اور ہم آپ لوگوں کو پال پال کے مر گئے ہیں. کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی جیسے کہنا چاہیے کہ نہ تو ان کی سن رہی ہے اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی ہے، بلکہ خاموشی ایک چھائی ہوئی ہے. مگر کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے، انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے پہلے بھی کئی بار پروٹیسٹ کیے ہیں اور ایک بار پھر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الگ ہونے کا بھی کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی، اگر یہی کنڈیشن رہی تو وہ پھر ساتھ نہیں رہیں گے اور کشمیر اپنا الگ کر لیں گے. یہ چلی پاکستان سے رینجرز بھیجی گئی، پنجاب پولیس بھیجی گئی، فرنٹیئر کانسٹیبلری بھیجی گئی، بڑا تشدد ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاپتہ کیا گیا ہیں وہ بھی بند کر رکھے ہیں، اسکول کالجز بھی بند ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ بھی وہاں پر سلو ڈاؤن کر دی گئی ہیں، اور موبائل سروسز بھی اکثر تو خیر سسپینڈ ہی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ مسلسل اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے رائٹس لے کر رہیں گے. اور اس بات کے اوپر مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے، قصور یہ ہے، میں نے جس آپ کو بتایا جو لے کر آئے صرف ان کا قصور. جنہوں نے یہ بلڈنگ کھڑی کی تھی انہیں پتا ہے کہ اس کے ہم نے شٹرنگ کس طرح لگائی تھی. وہی اس بلڈنگ کے مالک وہ ہے، اس بلڈنگ کے مالک، اور وہی اس وقت اتنے کمزور اپنے آپ کو کر دیا انہوں نے. چیمہ صاحب صرف ٹریڈرز نہیں ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اس میں رکشہ ڈرائیور بھی ہیں، نمسکار دوستو، جے ہند. پاکستان میں جل تلے دبے پی او کے میں اب پاکستان کے خلاف بھاری پردرشن شروع ہو گیا ہے. پی او کے میں اپنے ادھیکار اور آزادی کی مانگ کے لیے پروٹیسٹ ایک آندولن میں بدل گیا. پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ان دنوں اشانتی کا ماحول بن گیا ہے. یہاں کے لاکھوں لوگ ویرودھ پردرشن کر رہے ہیں. ان ویرودھ پردرشن کو دبانے کے لیے پاکستان بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہا ہے. شنیوار کو ہوئی ایک جھڑپ کے دوران ایک پولیس ادھیکاری کی موت ہو گئی اور 90 انیہ لوگ گھائل ہو گئے. ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں. مظفر آباد اور انیہ ضلعوں میں پولیس اور سرکشا ایجنسیوں کے ساتھ لوگوں کی جھڑپ ہوئی. جموں کشمیر سیوکت عوامی ایکشن کمیٹی اس ویرودھ پردرشن کا نیترتو کر رہی ہے، جس میں ویپاری سب سے آگے ہیں. شکروار کو ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد سے اب تک ایکشن کمیٹی کے درجنوں نیتاؤں اور سدسیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. آزادی کی مانگ کر رہے استھانی لوگوں کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج سبھی سے باہر آنے اور اپنے ادھیکاروں کے لیے آواز اٹھانے کا آہوان کرتا ہوں. آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ نیچے کامنٹ کر کے بتائیں. ہم بات کریں گے جی کشمیر کی. کشمیر کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ فوٹوز آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جی سٹرائک ہے، تمام شاپس بند ہیں، تمام کاروباری مراکز بند ہیں، تمام ہر طرح کا بزنس ہو، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن ہیں، اور ساتھ ساتھ موبائل سروسز جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے کوئی خاص کام صحیح نہیں کر رہے جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں. یہاں کے لوگ بہت یعنی کہ کشمیر کے لوگ بہت ناراض ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی ہے، گورنمنٹ ان کے رائٹس نہیں دے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الگ ہونے کا بھی کئی لوگ جو ہیں وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی، اگر یہی کنڈیشن رہی تو وہ پھر ساتھ نہیں رہیں گے اور کشمیر اپنا الگ کر لیں گے. یہ بات بھی کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں. پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے سڑک کے اوپر ہیں اور ہر طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ فوٹیجز جو ہیں وہ لوگوں نے شیئر کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کشمیر میں کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی جیسے کہنا چاہیے کہ نہ تو ان کی سن رہی ہے اور نہ ہی کوئی جواب دے رہی ہے، بلکہ خاموشی ایک چھائی ہوئی ہے. مگر کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رائٹ لینے کے لیے، انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے پہلے بھی کئی بار پروٹیسٹ کیے ہیں اور ایک بار پھر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے ہر طرح سے جو ہے وہ جو شاپس ہیں وہ بھی بند کر رکھی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی کاروباری مراکز تھے یعنی کہ بزنس سینٹرز جتنے ہیں وہ بھی بند کر رکھے ہیں، اسکول کالجز بھی بند ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ بھی وہاں پر سلو ڈاؤن کر دی گئی ہیں اور موبائل سروسز بھی اکثر تو خیر سسپینڈ ہی رہتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ مسلسل اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے
کہ وہ اپنے رائٹس لے کر رہیں گے. اور اس بات کے اوپر مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے اور وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اور تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر انہوں نے آخر کشمیر کے اوپر قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ کیا ہے یہ ہماری سائڈ والا کشمیر تھا؟ اچھا او سوری اچھا یہ ایڈٹ کر دینا تم لوگ، ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، میں نیوز دوبارہ سے شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو آپ کو کشمیر میں نے دکھایا نا وہ تھوڑی غلطی ہو گئی، معذرت چاہتی ہوں، وہ ہماری سائڈ والا کشمیر ہے. جی تو وہ مودی جی آپ کو شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شرم ہم لے کے شہباز شریف کو دے دیتے ہیں. تو جی شہباز شریف صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ یہاں کھڑے ہنس رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے جو لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہو گئی ہے اور کشمیر میں کس طرح سے شٹر ڈاؤن ہے. اور یہ ساری فوٹوز جو میں نے دکھائی ہیں جو میں جموں کشمیر سمجھ رہی تھی وہ تو اصل میں ہمارا والا کشمیر ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر جسے ہم بولا کرتے ہیں، اور پی او کے کہتے ہیں ہمارے پڑوسی. تو جی یہاں پر یہ حالات ہیں، لیکن جی کمال ہے کہ مجال ہے کہ کوئی ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر ذرا سا بھی اثر ہوتا ہو، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان جی، سب سے خطرناک چیز جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور وہ یہ کہ مدرسے جو ہیں پاکستان کے جتنے مدرسے ہیں ان کو جی رجسٹر کرانے کی بات کی گئی تھی، اور کہا یہ گیا تھا کہ جی مدرسے جو ہیں ان کو ایک لائن میں لایا جائے گا، ان کو طریقے سے دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور رجسٹر کرانا پڑے گا مدرسہ. اس کے اوپر جی بل آیا گیا، ایک بل پیش کیا گیا اور کہا کہ جی مدرسے رجسٹریشن کے لیے بل آیا ہے. اس بل کو سائن ہونا تھا، یعنی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کرنا تھا اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو جاتا، لیکن جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور اس بات کی شاباشیاں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جی بالکل ٹھیک کیا گیا ہے اور ہم ہرگز اس طرح کا بل نہ آنے دیں گے نہ ہی پاس ہونے دیں گے. یعنی کہ جو مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کیا کیا ہوتا ہے. میں یہاں بتانے کے لیے تو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہاں پھر سے بتانا چاہیے، سبھی جانتے ہیں کہ کون کون سی غلط چیزیں ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہیں. اگر انہیں رجسٹر کروایا گیا تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو مانیٹر بھی کیا جا سکے گا، لیکن یہ چیز کرنے کے لیے ہمارے ملا مافیا جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور اسٹڈیز کو لے کے اور بجلی کے اندر جو غیر منصفانہ قسم کے ٹیکسز ہیں انہیں لے کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کی کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور ہماری طرف کے جو پولیٹیشنز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ انڈین جموں کشمیر میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو اسے لے کر تو وہ بڑا جی شور ڈالتے ہیں، لیکن جب بات پاکستان کے زیر انتظام علاقے کی ہو تو ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے زیر انتظام کشمیری لوگوں کو ٹریلینز آف ڈالر او کرتا ہے، لیکن بتایا ان کو یہ جاتا ہے کہ آپ بھوکے ننگے لوگ ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ بیگاری ہیں، اور ہم آپ لوگوں کو پال پال کے مر گئے ہیں. اوپر سے آپ صرف ایک ڈاکہ ایک چیز دیکھ لیں سر منگلا ڈیم کی. اب اس وقت جو ہے وہاں پہ 9 ڈیم ہیں جو فنکشنل ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ بند ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو سب کو ملا کے اگر گزشتہ کئی سالوں سے آپ دیکھیں تو تقریباً 3500 سے اوپر میگا واٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر پروڈیوس کر رہا ہے. اب انہوں نے فائنڈ آؤٹ یہ کیا لوگوں نے کہ بھئی یہ جو اگر ہم 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بجلی ہے، اور اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے جس ریٹ پہ پاکستان اپنے شہریوں کو بیچ رہا ہے 40 سے 70 روپے پر یونٹ کے، تو یہ تو کوئی ٹریلینز آف ڈالرز بنتے ہیں. صرف یہ جو ہے وہ 9 ڈیمز، باقی لمبی گہرائی میں ہم جاتے نہیں. تو اس کے بدلے میں ہمیں دیتے کیا ہیں؟ جواب یہ ملا کہ لیٹ می ٹیل یو دیتے کیا ہیں کہ ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں یہ تقریباً $2 روپے 50 سینٹ، ساری سینٹ کہہ دیا، 2 روپے 50 پیسے اس پہ لاگت آتی ہے، اور وہ ہم تیار کر کے تو پاکستان کو دیتے ہیں. یعنی پاکستان لیتا ہے خود ہی، ہم کیا دیتے ہیں جی، ہماری کیا اوقات ہے. وہ لے کے تو وہ نیشنل گریڈ میں جا کے ڈالتے ہیں، جس کو ہمارے لوگ اب کہتے ہیں اسلامائزیشن گریڈ.